غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین ایسی طاقت ہے کہ جو آپ کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو آپ مشکل سے مشکل تر کام بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یقین کی طاقت سے آپ ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جس کا وہ خود پر یقین رکھتا ہے، جس کا وہ خود پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز پر بھروسہ رکھتے ہیں یا آپ کا خود پر بھروسہ ہے کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ وہ کام کر جاتے ہیں اور اس کو بڑی آسانی سے پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے بارے میں یہ یقین ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ بعض اوقات آسان سے آسان تر کام بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کو خود پر یقین نہیں ہوتا۔ ایک آتھر بڑا خوبصورت جملہ لکھتا ہے، "To accomplish things we must not only act but also dream, not only plan but also believe"۔ ہم کچھ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ہم نے پلان نہیں کرنا، صرف خواب نہیں دیکھنے، بلکہ اس پہ یقین رکھنا ہے کہ ہاں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو سرکس میں موجود اس ہاتھی کی کہانی بتاؤں جس کو رات کے وقت صرف ایک عام سی رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اس رسی کو نہیں توڑ پاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں جنگل کے ایک بڑے طاقتور جانور کی جو بڑے سے بڑا درخت بھی اکھاڑ پھینکتا ہے، لیکن وہ سرکس میں موجود اس رسی سے بندھا رہتا ہے جس رسی کو بآسانی توڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ وہ اس رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ جس چیز سے باندھا گیا ہے وہ چیز چاہے کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اس یقین کو پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ہی ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل تر کام بھی کرا دیتا ہے، اور یہ یقین ہی ہے جس کا نہ ہونا آپ کو آسان سے آسان کام بھی نہیں کرنے دیتا، یا آپ اس آسان سے آسان کام میں بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کسی بھی کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف دو ہی اصول ہیں۔ پہلا اس میں بلیف ہے اور دوسرا ایکشن ہے۔ اگر آپ کو خود پہ یقین ہے اور آپ اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یقین ایمان کی نشانی ہے۔ یہ یقین ہی ہے جس کے اوپر ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یقین ایمان کا اہم ستون ہے۔ اگر یہ ستون نہ ہو تو ایمان کی عمارت بھی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہ سکے۔ جو بلیف ہے وہ اتنا پاورفل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو بلیف ہے، جو یقین ہے، وہ آپ کے اندر ویژن کریٹ کرتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی منزل دکھاتا ہے اور اس منزل کو طے کرنے کا راستہ آپ کے لیے وضع کرتا ہے۔ اسی طرح بلیف آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ آپ کو وہ اسٹرینتھ مہیا کرتا ہے جو کہ آپ کو اس کامیابی کے لیے چاہیے۔ اس کے علاوہ بلیف جو ہے وہ آپ میں ریزیلینس لے کے آتا ہے۔ اس کامیابی کے راستے میں آنے والی مشکلات کو واپس پیچھے کی طرف دھکیلنا اس یقین ہی کی بدولت ہوتا ہے، اور آپ آخرکار اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یقین سے متعلق ایک آپ کو اگر میں حکایت سناؤں تو ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے روز کام پہ جانا ہوتا ہے اور میرے کام کے راستے میں ایک دریا آتا ہے۔ اگر میں دریا کے اوپر سے گھوم کے جاؤں تو میرا آدھا دن ضائع ہو جاتا ہے اور میں کام نہیں کر پاتا، مجھے برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں۔ عالم نے اپنے علم کی بنا پر کہہ دیا کہ میں تمہیں چند ایک آیات بتاتا ہوں، ان کو پڑھتے جایا کرو اور پانی پہ چلتے جایا کرو، اس طرح سے تم دریا عبور کر لو گے۔ اس آدمی نے اگلے دن ایسا ہی کیا، ان آیات کو پڑھنے لگا اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا، اور وہ چلتے چلتے اس دریا کو پار کر گیا۔ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ ان آیات کو پڑھتا جاتا اور دریا کو پار کرتا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ آدمی پہنچا تو اس نے اس عالم کو وہاں پہلے سے موجود پایا اور اسے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں کہنے لگا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی کشتی آئے تو میں اس دریا کو عبور کر لوں۔ تو کہنے لگا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے تو مجھے طریقہ بتایا تھا، کشتی کا تو کوئی پتہ نہیں کب تک آئے گی، آئے ہم دونوں مل کر اس دریا کو عبور کرتے ہیں، جو طریقہ آپ نے بتایا تھا اس طریقے کو اپناتے ہیں۔ عالم کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب اس نے خود طریقہ بتایا تھا، اس کو اس پہ عمل تو کرنا ہی تھا۔ کہنے لگا مجھے تیرنا نہیں آتا، اگر میں کہیں گر گیا تو میں ڈوب نہ جاؤں، ایسا کرو کہ مجھے رسی باندھ دو کہ اگر میں گر گیا تو میری جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کو رسی باندھ دی اور کہا ان آیات کو پڑھیں جو آپ نے مجھے بتائی تھیں اور آئیں اس دریا کو عبور کرتے ہیں۔ عالم نے جیسے ہی پہلا قدم دریا میں رکھا تو وہ اس میں گر گیا، اور جبکہ وہ شخص دوبارہ چلتا چلتا دریا پار کر گیا۔ اب سب حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا، جس نے بتایا وہ خود ہی اس کو عبور نہیں کر پایا، اور جس کو بتایا گیا تھا وہ روز اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر فرق جو تھا وہ یقین کا فرق تھا۔ جس آدمی کو بتایا گیا تھا اس آدمی نے پورے یقین کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ اس کو اپنے اوپر
लागू किया और उसने उसको पार कर लिया। जब उस आलिम ने ये कहा कि मुझे रस्सी बांध दो कि हो सकता है मैं गिर जाऊँ, तो यहाँ पे उसके ईमान में या उसके यकीन में कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क था, और उस यकीन की कमी की बिना पर, उस यकीन का 100% ना होना उसके उस पानी में गिरने की वजह बनी। तो ज़िंदगी में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि सबसे पहली जो जीत है, जो सबसे पहली जंग है जो आपको जीतनी है, वो आपने अपने दिमाग के अंदर जीतनी है, अपने अंदर जीतनी है। जब आप खुद पर यकीन कर लेंगे, जब आप जहन में इस जंग को जीतेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और जब ये 100% होगा तो आप ज़िंदगी में जो चाहें कामयाबियाँ उसको समेट सकते हैं। एक आदमी जो दरिया के बीचों बीच गिर गया है, वो उस किनारे तक तैर कर जा सकता है अगर उसको खुद पर यकीन हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी है, जो आपका जिस्म है, वो आपके माइंड को फॉलो करता है, आपके दिमाग को फॉलो करता है, और आपके जहन में यकीन होना आपकी बॉडी को भी उतनी ही पावर मुहैया करता है जितना आपका यकीन जो है वो मुस्तहकम है, मजबूत है। परफॉर्मेंस का जो हाईएस्ट लेवल है, उसके लिए आपको बिलीफ का भी हाईएस्ट लेवल चाहिए, क्योंकि जो बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, पहले वो अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर वो एक्चुअल में उस जिंदगी की दौड़ में जीतते हैं।